السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے جو باتیں مجھے آپ تک پہنچانی ہیں میں اس کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول رحمت عالم رسول اعظم امام الانبیاء سردار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کے احسانوں کو یاد کر کے اور ان کی قربانیوں کو محنتوں کو یاد کر کے آئیے ہم اور آپ سب مل کر باواز بلند ان پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قبلہ پیر و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم میلاد کا موقع ہے اور اللہ کے احسان سے اس کی توفیق کے ساتھ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی مریدین اور آپ کے چاہنے والے آباد ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس طرح کے کوئی نہ کوئی نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں بطور ایصال ثواب کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو اور یہ جو محفل یہاں پر منعقد ہوئی ہے ان سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آج کی جو محفل ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں دو بڑے بزرگوں کی زندگی کے تھوڑے سے حالات اور ان کے ملفوظات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ پہلی پرسنالٹی جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم روحانی رہنما رہبر جن کے بڑے بڑے القابات ہیں لیکن ہم صرف غوث اعظم کے نام سے ہی ان کو جانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ نام تو اصل میں عبد القادر ہے، سید عبد القادر حسنی و حسین۔ القاب آپ کے بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ القاب آپ کو ان کے زمانے کے دگج بڑے بڑے اللہ والوں نے دیے ہیں، وہ خود بھی اللہ والے ہیں۔ جیسے ایک آپ کا لقب بڑا مشہور ہے مگر اس پر بات لوگ نہیں کرتے، وہ لقب ہے شیخ الاسلام والمسلمین۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ غوث اعظم کا لقب ہے، اسلام کے یعنی اسلام کے سب سے بڑے بزرگ، مسلمانوں کے سب سے بڑے بزرگ۔ شیخ کہتے ہیں عزت دار انسان کو،
बुजुर्ग को, तो आपका लक़ब है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इसी पर अगर बात की जाए कि भाई उनको ये लक़ब क्यों मिला, इस पर भी अल्लाह के एहसान से अच्छी खासी गुफ्तगू की जा सकती है। अल्लाह तौफीक दे तो कभी इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात होगी। बहरहाल पहली जो पर्सनालिटी है वो सरकार गौसे पाक की है, और जो दूसरी पर्सनालिटी है जिन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे वो है गौसे आज़म के सच्चे पक्के आशिक, सच्चे पक्के गुलाम और सच्चे कादरी, यानी अशाह मोहम्मद सखलैन अल मारूफ मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि हम अहले सुन्नत वल जमात से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो जलसे हैं उसके अलग अलग टॉपिक हैं, उसके अलग अलग उन्वान होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारी महफिलें होती है ना, उसका उन्वान होता है अज़मत औलिया, शान औलिया, अल्लाह वालों की जिंदगी के हालात और वाक़ियात, ये हमारी महफिलों का खास उन्वान होता है। तो बहुत से लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं यार आप इतना खर्च करते हो, लोगों को खिला रहे हो, लाखों रुपया लगाते हो, आपको सुनने के लिए लोग भी आ जाते हैं दूर दूर से, तो बड़ा अच्छा मौका होता है आप लोगों को कुरान पढ़ के सुनाओ, नबी की हदीसें पढ़ के सुनाओ। इन दोनों से अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो क्या जरूरत है आप जो है, जो लोग गुजर चुके हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उनके बारे में आप लोगों को जमा करते हो, उनके बारे में लोगों को सुनाते हो। असल जो चीजें है वो है कुरान, असल जो चीजें है वो है नबी की सुन्नत, आपका तरीका, उस पर बात होनी चाहिए। तो मैं उनसे कहूंगा कि प्यारे आपकी बात सही है, बात जो असल है वो है अल्लाह की किताब। फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है। बेशक बेशक बेशक। व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और बेहतरीन रास्ता जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का है। बेशक बेशक। लेकिन हमारी जो महफिलों में हम जो अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, उनके बारे में महफिलों को सजाते हैं, तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते, अपने शौक से नहीं करते कि भाई इनके पास पैसा बहुत ज्यादा जमा हो गया है तो चलो 11वीं कर लें, जश्न शाह शराफत कर लें, जश्न शाह सखलैन कर लें। क्यों? पैसा बहुत आ गया भाई, कहीं तो खर्च करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं। हम ये जो मजलिसें करते हैं ना, गौसे आजम की शान में, सरकार गरीब नवाज की शान में, हमारे सिलसिले के बुजुर्गों की शान में, ये हमको अल्लाह ने खुद इसका हुक्म दिया है। ये कुरान की ही आयतों पर अमल है, बिल्कुल, ये नबी की हदीसों पर ही अमल है। सुभान अल्लाह। अंबिया के बाद जो सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है अल्लाह के नजदीक वो औलिया का है। बेशक। अल्लाह के नबियों के बाद, रसूलों के बाद जो बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक है वो औलिया अल्लाह का है। सहाबा सब औलिया अल्लाह है, अहलुल बैत सब औलिया अल्लाह है, बुजुर्गाने दीन सब औलिया अल्लाह है। और कुरान को जो पूरे तवज्जो के साथ पढ़ेगा तो उसको ये बात मालूम होगी कि एक पूरी सूरत अल्लाह ने अल्लाह वालों की शान में नाज़िल की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अगर औलिया अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, तो कुरान जैसी किताब जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है जो कुरान में है। बेशक बेशक बेशक। वो 30 पारों की किताब, 6666 आयत को जमा की हुई अजीम किताब, अल्लाह ने पूरी किताब में एक सूरत मुकम्मल औलिया की शान में बयान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। और मुसलमानों को हुक्म दिया, मुसलमानों हफ्ते में जुमा का दिन आ जाए, कहीं भी रहो, ये सूरत पढ़ लिया करो। कौन सी सूरत? फरमाया सूरह कहफ की तिलावत करो। सूरह कहफ में क्या है? अल्लाह वालों का जिक्र है। बेशक बेशक बेशक। औलिया का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल हक बात। सूरह कहफ में जिनके बारे में ये बात बयान की गई है कि वो कुछ नौजवान थे जो गार में गए, बादशाह वक्त के जुल्म से बचने के लिए
اللہ نے ان کو سلا دیا، وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ پھر ایک لمبا واقعہ ہے، یہ جو نوجوان تھے جن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں 8 لوگ تھے، کسی نے کہا 9 لوگ تھے، کتنے بھی ہوں پر تھے تو اللہ والے، یہ نبی نہیں تھے، ان پہ وحی نہیں آتی تھی، یہ رسول نہیں تھے، ان پر وحی نہیں آتی، یہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، یہ اولیاء اللہ تھے۔ اللہ نے پوری سورہ کہف میں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کی شان بیان کی اللہ نے۔ اگر اولیاء کی کوئی حیثیت نہیں تو اللہ نے پوری سورت کیوں ان کے شان میں اللہ نے نازل کر دی؟ اور مسلمانوں کو حکم دیا جمعہ کا دن آ جائے، کہیں بھی رہو، گھر میں رہو، بازاروں میں رہو، محلوں میں رہو، سفر میں رہو، کہیں بھی رہو، سورہ کہف پڑھو۔ جی بالکل۔ کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اللہ کے حبیب فرماتے جو مومن سورہ کہف پڑھ لے، جہاں بیٹھ کر وہ پڑھتا ہے، فرمایا گیا وہاں سے لے کر کعبہ شریف تک جتنا ڈسٹنس ہے، فرمایا وہ پورا راستہ پڑھنے والے کے لیے اس میں نور جمع کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا راستہ، آپ مثال میں بیان کروں، آپ گونڈی میں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے یہاں بیٹھ کے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لی، تو یہاں سے لے کر سعودی عرب تک، سعودی عرب میں مکہ سٹی تک، مکہ شہر میں حرم شریف تک، اور جہاں کعبہ ہے وہاں تک کا یہ آپ ڈسٹنس معلوم کر لیجئے کتنا کلومیٹر ہوگا۔ بہت آسان ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جتنا کلومیٹر ہوگا، فرمایا گیا پڑھنے والے کے لیے پورا راستہ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو اچھی نہیں لگی یہ بات؟ سبحان اللہ۔ آپ اتنا سیریس ہو کے سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، محبت سے سبحان اللہ کہہ کے سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، پورا راستہ نور سے بھر دیا، اور فرمایا پھر یہ نور کیا فائدہ؟ فرمایا پڑھنے والا جب مر جائے، پڑھنے والا جب اس کا انتقال ہو جائے، فرمایا وہ سارا نور جمع کر کے اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے اس صورت میں؟ بہت اچھے، بہت کسی نبی کا ذکر نہیں، کسی رسول کا ذکر نہیں، اولیاء کا ذکر ہے، بزرگوں کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے۔ اللہ والوں کا جس صورت میں ذکر ہو، وہ صورت اگر جمعہ کے دن پڑھ لی جائے تو فرمایا نور ہی نور ملتا ہے۔ کب؟ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا اللہ والوں کی حیثیت ہے، اللہ والوں کے مقام ہے، اللہ والوں کے مرتبے ہوا کرتے ہیں۔ ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کو حلقوں میں نہ لیا کرو، یقین جانو ساری دنیا اگر دھتکار دے، یہ اگر نظر اٹھا کے محبت سے دیکھ لے، پوری دنیا میں عزتوں کے ڈنکے بجنے لگ جائیں۔ بے شک کیا بات ہے، حق بات ہے، بالکل 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 حق بات ہے۔ اگر کسی کو پوری دنیا تھوک دے ہاں بالکل، اور کہ خبردار دہلیز پہ نہیں آنا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دے، لیکن اللہ والا محبت سے دیکھ لے، اس کی نظر میں وہ طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ پیارے، جس نے دھتکارا ہے وہی گلے لگائے گا، وہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائے گا، وہ کہے گا میرے گھر میں مہمان بن کے تو آ، ایک نوالا میرے گھر کا کھال، کل جو پانی نہیں پوچھتا تھا وہ آج تمہیں دعوت دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ بے شک بے شک، یہ اللہ والوں کی نظریں ہیں۔ بالکل۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں ہوں یا بغض ہو یا ریسرچ ہو۔ آج کل ریسرچ ہے، آج کل کیا ہے؟ تحقیق۔ ہم دیکھیں گے یہ کتنے پاورفل ہیں، ہم آزمائیں گے یہ کتنے اونچے ہیں۔ بیٹا آزماؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، نظریں جھکا کر آؤ گے، ذرات ہے آفتاب بن کر جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرہ ہو آفتاب بن کر جاؤ گے۔ اللہ والوں کی بارگاہوں میں نظریں نیچے کر کے آؤ، پھر وہ ایسا نوازتے ہیں کہ زندگی میں نہیں، نسل در نسل تمہاری گردنیں اونچی ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نہیں، تیری اولاد کی بھی گردنیں اونچی ہو جاتی۔ بے شک بے شک۔ شرط یہ ہے نظر جھکا کے آیا۔ بے شک بے شک۔ اللہ والے نوازتے ہیں، بے شک بے شک۔ اللہ والے مایوس، اچھا وہ زندہ ہو تو بھی نوازتے ہیں، اور قبر میں چلے جائے تب بھی نوازتے
سے بے شک۔ آج میں اسی پہ تھوڑی گفتگو کروں گا۔ اللہ والوں کی شان بہت بلند ہے۔ بے شک۔ قرآن جیسی کتاب میں اللہ نے پوری سورت، میں نے کہا نا سورہ کہف، بولو کیا ہے سورہ کہف؟ ہاں کہف، یہ نازل کر دی، اس میں اللہ والوں کے واقعے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ بی بی مریم، بولو کون؟ بی بی مریم، پیچھے سے آواز ہے، بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، والدہ۔ یہ نبی نہیں ہے، بالکل۔ رسول بھی نہیں ہے، ان پہ کوئی وحی نہیں آتی۔ قرآن نے ایسی بات ان کے بارے میں بیان کر دی کہ ان کے زمانے کا اللہ کا نبی پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے حیران ہو جاتے تھے۔ کیوں حیران ہوتا اللہ کا نبی؟ اس لیے کہ مریم کے پاس وہ پھل دیکھتے جو بنا موسم کے ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ پھل ایسے ہیں جو ایک موسم میں ہی آپ کو ملیں گے۔ مثلا گرمی کے موسم میں آپ کو آم ملیں گے، برابر ہے؟ اب سردیوں میں آم کی کھیتی نہیں ہوتی۔ میں آج کی نہیں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں سال کا عرصہ گزر چکا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حال یہ ہوتا تھا کہ جناب مریم کے اس مسلح پر جس میں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتی تھی، وہاں اللہ کے جانب سے ان کو کھانے کے لیے وہ پھل آیا کرتے تھے جو بن موسم کے ہوا کرتے تھے۔ بے شک، بے شک۔ تو یہ دیکھ کے اللہ کا نبی جناب زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے، اور حیران ہو کر مریم کے مقام کو جانتے تھے کہ یہ اللہ والی ہے۔ لیکن کمال دیکھیے، نبوت ہے، رسالت سب ہے، مگر دل میں بغض نہیں آیا مریم کا کہ یہ نبی تو ہے نہیں، یہ رسول تو ہے نہیں، میں اللہ کا نبی، مجھ پر وحی آتی، یہ کون ہے اس کو پھل مل رہے ہیں، یہ کون ہے جو اس کو عزتیں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ زکریا جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، بے شک، بے شک، اس کو بے جو شک۔ ملتا ہے اللہ کی عطا سے بے شک، بے شک، بے شک۔ تو دلوں میں کسی کے بارے میں حسد کرنے سے حسد کرنے والے کا خود کا نقصان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جملہ سن رہے ہیں، ہمارے مرشد کو اللہ نے جو دیا وہ رب کے فضل سے ہے۔ آج شاہ ثقلین کا نام ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے، ان کے مقام ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے، ان کی کرامات ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے، ان کا لنگر خانہ آباد ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے، ان کے مریدین خوش ہیں تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس خوشی میں خوش رہنا سیکھیے، اگر بغض کی بیماری آ گئی تو یقین جانے اللہ والوں کی دشمنی مہنگی پڑ جائے گی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت شاہ ثقلین کا لنگر خانہ کہ میجر آپ کی وجہ سے آباد ہے، بھائی اللہ چاہتا ہے ثقلین کا چولہا جلتے رہے، میرے بندے کھاتے رہے، میرے بندوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ آج یوٹیوب پر بیٹھ کر کچھ آوارہ کتے جو اللہ والوں کے خلاف بھونکتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ دنیا کے چند پیسوں کے لیے تم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہو، تم اس اللہ والے کو چھوڑ رہے ہو جو غوث کا سچا غلام ہے۔ وہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں پلٹ کر، اس اللہ والے نے اپنی زندگی میں پلٹ کر کبھی انتقام نہیں لیا۔ اس پر نہ جانے کتنے اتیاچار ہوتے رہے، اس اللہ والے کے خلاف نہ جانے کتنوں نے کچھ بولا، مگر دشمن جب آیا دل صاف رکھ کر کہا جاؤ اللہ کے لیے ہم نے معاف کیا۔ بے شک، بے شک۔ ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ والے کہتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے ولی سے بغض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان جنگ تو کیا، لیکن جنگ بھی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا ایک خوخار شیر جس طریقے سے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ والوں کے گستاخوں پر اللہ کا غضب نازل۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ کل کے آئے ہوئے پچھلی کے شوربے، یہ چند فری کی پبلسٹی حاصل کرنے اگر اللہ والوں کے خلاف بول رہے ہیں تو میرے بھائی یقین جانیں، اب یقین جان لیں، اللہ والا چپ ہوتا ہے مگر جس کی اس سے دوستی ہے نا، جس کی اس سے دوستی ہے نا وہ چھپ نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے ہدایت کا کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، راستے کھلے ہیں توبہ کر لو۔ اگر یہ نہ مانے، قدرت صرف اسے نہیں، یقین جان لو نسلوں کو پلٹا کے رکھ دے، بے شک، بے شک۔ نسلیں مار کھائے گی، نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اللہ والوں کو چھیڑو نہیں، اللہ والوں کے خلاف بولو مت۔ عزیزان
ملت اسلامیہ بات یہ چل رہی تھی جو کچھ ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، بے شک بے شک، اور اللہ جس کو دے ہے، اللہ جس کو دے ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ نعمتیں دیکھو کسی مومن کی تو کہ اللہ اس کو برکت دے، آمین، بے شک، بولو کیا بولو؟ اللہ اس کو حسد سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ حاسد جو ہوتا نا، حاسد یعنی حسد کرنے والا، وہ اندر 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 جلتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے، بالکل، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، چہرے پہ لعنت کی پھٹکاریں نظر آتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مگر کسی مومن کی عزت دیکھ کر، اس کی برکت دیکھ کر بندہ کہے اللہ اور دے، اللہ اور دے، اللہ اور دے، تو اللہ کہتا میرے بندے تو اس کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، بلکہ کہتا اللہ اور دے، جا اس کو دینے والا میں ہوں اور میں بھی تجھے عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں بھی تجھے دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان سمجھ میں اللہ، آئی بات؟ تو میرے بھائی اللہ والوں کی جو شان ہے وہ میرے آپ کی وجہ سے نہیں، اللہ نے خود بڑھائی ہے۔ بے شک حق بات، حضرت شاہ سخلینیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت، مقام اور مرتبے، ان کی بلندیاں، ان کی کرامتیں، ان کے تصرفات، اللہ میں کیا بولوں میرے بھائی، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے، بے شک بے شک، کسی کے چیخنے چلانے سے، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی الحمدللہ فرق نہیں پڑتا، اللہ کے احسان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلیے بات آگے بڑی، حضرت مریم کی بات ہو رہی تھی نا، بالکل، اگر اللہ والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو جناب مریم کا ذکر قرآن میں کیوں آ رہا ہے؟ جی بالکل، وہاں تو صرف نبیوں کا آنا چاہیے، رسولوں کا آنا، یہ مریم وہاں کیا کر رہی ہے؟ جناب مریم کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا مرد اگر ولی ہو تو بھی ذکر ہوگا اصحاب کہف کی شکل میں، اور اگر کسی بندی کو میں نے اپنا ولی بنا لیا تو بھی میں اس کا ذکر قرآن میں مریم کے ذریعے کر کے بتاؤں گا کہ ولی مرد بھی میرے دوست ہیں، ولی عورت اگر ہے تو وہ بھی میری بندی، میری دوست ہوا۔ بالکل بالکل، وہ بھی سورت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہ اللہ، سارے ولی عورتوں کی سردار، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سارے ولیوں کی عورتوں کی سردار، ان کی بیٹی جناب زینب سردار، ان کی بیٹی ام کلثوم سردار، ان کی بیٹی ام رقیہ سردار، خاندان نبوت کا ایک ایک بچہ اور ان کی بیویاں اللہ والوں کی سرداریں، بے شک بے شک، جن کی عورتوں میں۔ تو یہ اللہ نے سلسلہ چلایا ہے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ میں اچھا یہ مجلس سجانے کا مقصد یہی بتا رہا ہوں، اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اس کے لیے ہم لوگ یہ مجلس سے سجاتے ہیں، بے شک بے شک، کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم پاگل تھوڑی ہیں جو سب لوگوں کو کہ اپنا پیسہ ویسٹ کرے بھائی جب کوئی ویلیو نہیں، ویلیو ہے، ویلیو ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کا احساس دلایا ہے قرآن کی آیتوں میں، اس لیے ہم اللہ والوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ تو قرآن کی بات ہو گئی نا، حدیث میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے خود اولیاء کی تعریفیں حدیثوں میں بھری پڑی ہوئی ہے، اولیاء کی تعریفیں بھری پڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، تین اللہ والے تو حضور خود بیان فرما رہے ہیں، حضور اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں، تین اللہ والے تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے، بارش آئی، بارش سے بچنے کے لیے یہ تینوں ایک غار میں گھسے، غار میں گھسے تو غار کے اوپر ایک بڑا پتھر آ کے گرا، راستہ بلاک، اب یہ نکلے کیسے باہر؟ تو ان تینوں اللہ والوں نے اپنی زندگی کی نیکیوں کو سامنے رکھا اور کہا اللہ میں نے فلاں ٹائم پہ ایک نیک کام کیا تھا، وہ تیرے لیے کیا تھا، اگر تو نے اس کو قبول کر لیا تو راستہ بنا دے۔ یہ تینوں دعا کرتے تھے، اللہ پاک دروازہ شکل بناتا تھا، وہ پتھر دھیرے دھیرے ہٹنے لگا، یہ باہر نکلے۔ یہ کر کون کر رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اولیاء کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو رسول کیوں اپنی زبان سے چیزیں بیان کرتے؟ بالکل، کیا بات ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر، ہماری اہل سنت کی ہے، المعجم الکبیر حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 11110، حدیث نمبر 11110 اور والیوم نمبر 11، اس میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کرنا، حضور فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے، چمکتے نورانی چہرے والوں سے، چمکتے نورانی چہرے والوں سے تم اپنی بھلائی دنیا کی ہو آخرت کی ہو مانگا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیچھے والے نہیں سمجھے بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بہت اچھے، کیا بات ہے، تم چمکتے نورانی شکل و صورت والے،
چمکنا نورانی شکل صورت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آ جائے، جس کے چہرے کی نورانیت تمہیں اللہ یاد دلا دے، جس کے چہرے کی کشش رب یاد دلا دے، فرمایا اس چمکتے چہرے والے سے اپنی بھلائیاں مانگو، دنیا کی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو۔ یہ تو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں چمکتے چہرے کس کے ہوں گے؟ اللہ والوں کے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اولیاء میں سے ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھو، نہ جانے کتنی بار ان آنکھوں نے اس چمکتے چہرے کو دیکھا ہے، اور ایسا دیکھا ہے کہ دل میں ہاتھ جھکا لیجئے یہاں بھی شکلیں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت، ہم شاہ ثقلین سے اپنی مرضی سے تھوڑی مانگنے جاتے ہیں۔ یہ تو رسول نے فرمایا ہے کہ چمکتے دیندار لوگوں کے چہرے دیکھو، ان سے دنیا و آخرت مانگو۔ تو ہم تو جا کر مانگتے اس لیے ہے کہ مدینے والی سرکار نے خود حضرت شاہ ثقلین کا پتہ بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں بہت اچھے۔ ہاں یہ تو ہم اپنی مرضی سے تھوڑی وہاں چلے جاتے ہیں مولا شاہ آباد، ہم اپنے دل کے دکھڑے اپنی شوق سے تھوڑی سناتے ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے جو اولیاء میں سے ہوتے ہیں ان کے چہرے کی نورانیتیں تمہیں اللہ یاد دلاتی ہے، تو ان کو دیکھ کر تم دنیا کی و آخرت کی بھلائیاں ان سے مانگو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے اس میں وہ طاقت ہے، بے شک بے شک بے شک، اس چمکتے چہرے والے میں وہ کوالٹی ہے کہ تم دنیا مانگو گے تو وہ دے گا، آخرت مانگو گے تو بھی دے گا۔ ہم نے اور آپ نے نہ جانے کتنی بار لائن لگا کر انہی دونوں چیزوں کے بارے میں جب بھی کہا ہے، اور آپ مجھے بتائیے کہ پلٹ کر آنے کے بعد وہ دونوں چیزیں مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بے شک بے شک بے شک بے شک، پیچھے والوں کو نہیں ملی کیا؟ سب کو ملی، سب کو بالکل۔ ایسا بولیں گے تو کیسا مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، نہیں تو پھر میں بولوں گا چلو جلدی جلدی ٹکٹ کٹاؤ جاؤ سیدھا میاں حضور کے پاس۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا بولو۔ اللہ والے نوازتے ہیں بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ والے ہاں اچھا وہ زمین پر ہو نا حیات تو بھی عطا کرتے ہیں، بے شک۔ اور جب اپنا وقت گزار کے دیکھو دنیا کا قانون ہے، یہاں نبی بھی آئیں گے تو وقت گزار کے چلے جائیں گے۔ بے شک کل من علیہا فان، یہاں آنے والے کو سب کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے، اسی کا چہرہ باقی رہے، باقی سب نے آنا جانا چلتا رہے گا۔ انبیاء آئے چلے گئے، صحابہ آئے چلے گئے، اہل البیت آئے چلے گئے، اولیاء آئے چلے گئے، آنا جانا چلتا رہے گا۔ مگر اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب زمین پر رہتے ہیں تو آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے اور ان کو عطا فرماتے ہیں، اور جب زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں تو طاقتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بولو طاقتیں بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے صاحب چلو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت شاہ ثقلین آپ کے پیر و مرشد ہیں، اللہ والے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھے، نو ڈاؤٹ۔ اب تو وہ ہے نہیں، تشریف لے گئے، اپنی قبر میں ہیں، اب کہے جاتے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ معذاللہ سما معذاللہ ایک غلط عقیدہ لوگوں میں بیان کیا جاتا، بھئی اولیاء چلے گئے مردہ ہیں۔ پیارے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، قبر میں جانے کے بعد کون مردہ ہوتا ہے بھئی؟ قبر میں جانے کے بعد کون مردہ ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں۔ شریر سے آتما باہر نکلی، کیا بولتے ہیں آپ؟ ڈیڈ باڈی، انتقال ہو گیا، خلاص۔ ٹھیک ہے، شریر ہے، میرے اندر آتما ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں، نکل گئی تو آپ بولیں گے انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اس کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے سامنے رکھ دیا، نماز پڑھ لی، قبر میں لے گئے، جا کے دفن کر دیا اور خوب اچھے سے دبایا۔ آپ اپنے گھر آ گئے اور آپ جب نکلے تو وہاں دو تشریف لائے۔ اب انہوں نے کہا بتاؤ من ربو کا، تو آپ کو پوچھنا چاہیے نا، تو مردہ پڑا ہوا کیا پوچھ رہے ہیں آپ اس سے؟
ارے وہ تو مردہ ہے، آتما کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک بے جان لاش پڑی ہوئی ہے، فرشتے اگر چاہتے تو سوال اور جواب وہیں ہو جاتا، بھئی نماز کے لیے لٹاؤ اس کو سامنے، نماز پڑھنی ہے، وہیں پوچھ لیتے بتاؤ اللہ کون ہے، اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہاں نہیں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ مردہ ہے نا وہ، آتما ہی نہیں ہے اس کے اندر، روح کہاں ہے، ختم ہو گئی بات۔ فرمایا اس کو پہلے آخری جگہ پہنچاؤ، اور اس کے بعد جب دو فرشتے آئیں گے تو سیدھا نہیں شروع کر دیں گے بتاؤ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، پہلے حکم دیا جائے گا روح کو لوٹاؤ۔ بے شک بے شک، صحیح بات ہے، حق بات ہے۔ پہلے روح ڈالی جائے گی پیارے، جب روح آ گئی تو اب وہ زندہ ہوا کیا مردہ بتاؤ؟ زندہ ہو گیا، بالکل۔ وہ الگ دنیا کا میٹر ہے، وہاں جانے کے بعد ریٹرن نہیں ہے، مگر ہے وہ زندہ۔ تو بھائی وہاں ایک عام مومن بھی زندہ ہے، تو جب ایک عام مومن زندہ ہے تو جو اولیاء میں سے ہیں تو آپ ان کی طاقت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ آپ ان کی طاقت دیکھو، ایک عام مومن کی طاقت کیسی بڑھتی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک قبرستان میں آپ کے رشتہ دار کی قبر ہے، مثال کے طور پر بیوی، اچھا تھا وہ چلے گئی چھوڑ گئے آپ کو، اور بہت دور ہے اس کی قبر، اور جاتے جاتے قبرستان کے گیٹ پہ سے کہا آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور، بولو سلام سنتی کہ نہیں سنتی ہے؟ سنتی ہے، بالکل سن رہی نا؟ اور کتنی دور ہے وہ؟ بہت دور سی قبر ہے، مگر سنی، نہ تو وہ نبی ہے، نہ تو ولی ہے، نہ تو کسی بڑے مرتبے کی ہے، مگر طاقت اللہ نے اتنی بڑھا دی کہ آپ گیٹ پہ کھڑے رہ کے سلام کریے گا، کتنی بھی دور ہوگی اس کی قبر، برابر اس کی روح آپ کے سلام کو سنے گی۔ تو یہ تو ایک عام مومن کی بات ہو گئی۔ تو جو مومنوں کے سردار ہوتے ہیں اولیاء، تو آپ سوچئے کتنی طاقتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، تو اللہ والے قبروں میں جانے کے بعد مردہ نہیں کہلاتے، بلکہ وہ زندہ، وہ حیات ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ فرماتا زیادہ ہوشیار نہ بن، اپنی ریسرچ کی کتابیں لے کے نہ بیٹھ، بخاری مسلم کی کتابوں کے ڈھیر لگا کے بحث مناظرے نہ کر۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں نیچے والی زندگی میں اس کو کیسی زندگی عطا کرتا ہوں۔ بالکل بالکل، یعنی اپنی اوقات میرے زیادہ بات نہ کر، بالکل۔ میرے جو دوست ہیں اللہ والے جن کو میں نے اپنا حبیب بنایا، ان کو موت دی، اپنے پاس بلایا، اور جب میں نے قبر میں سلایا تو ان کی روح ان کو میں نے واپس دی۔ اب میں جانوں تو جانے، تو ہوتا کون ہے؟ میرے دوستوں کو مردہ کہنے والا۔ بالکل بالکل، ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے خلاف زبانوں کو چپڑ نہ کریں، جو دنیا میں ہم گئے نہیں ہیں اس دنیا کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں، ابھی فی الحال جہاں ہے وہاں کی بات کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ دنیا میں ابھی ہمارا پرویش نو انٹری کا بورڈ ہے، ابھی ہمارے لیے تھوڑی وہ انٹری ہوئی، جب انٹری ہوگی دیکھ لیں گے کون کون ہے کیا کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں وہ ادھر والی دنیا میں بحث کر رہے ہیں، زندہ ہے کیا مردہ ہے، سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، سنتا تو کتنی دیر سے۔ ہمارا یار آپ اپنی زندگی کے بارے میں فکر کیجئے، اللہ نے یہاں آپ کو بھیجا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، وہ کریے۔ وہ اللہ والے ہیں، اللہ جانے ان کے حالات و تصرفات جانے۔ ہم نے سن لیجئے، ہم نے ہمارے بزرگوں کو جو نیک اور پرہیزگار ہیں اور جن کی پرہیزگاری پر اسٹیمپ لگے ہوئے ہیں کہ یہ اوریجنل اللہ والا ہے، ہم نے ان کو مزارات اولیاء پر جا کر سلام کرتے ہوئے ان کو ایصال ثواب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمارا یقین یہ ہے کہ سلامتی کا راستہ اللہ والوں کا راستہ ہے جس پر ہمارے بڑے چلے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ نظریں جھکا کے چپ چاپ ان کے پیچھے 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 چلے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں بھائی بات سمجھ میں ہاں بالکل 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 صحیح بات، بہت اچھا، سنیے بہت اچھی بات۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی، سن لو، اچھا معاف کیجیے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ، نام یاد آ گیا، ایمان والی بات سن لیں آپ۔ حضرت امام شافعی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے آپ کی مسجد کے امام صاحب کا نام ہے کیا؟ پیچھے والے بھائی، پیچھے والوں کو جلدی شربت والا پارسل کرو تاکہ ایک اپڈیٹ ہو کے بیٹھے ہیں لوگ، سمجھے؟ سنیں میرے بھائی، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کتنا بڑا عالم دین، کتنا بڑا اللہ والا بزرگ، اللہ اللہ اکبر۔
وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف آئی نا، ہے تو انسان تکلیفیں آتی جاتی رہتی ہے، کہتے کبھی کبھار ایسی بڑی تکلیف آ جاتی تھی کہ میں حیران ہو جاتا تھا کہ اللہ میں باہر کیسے نکلوں اس تکلیف سے، اس مصیبت سے باہر کیسے نکلوں۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے جب بھی کوئی بڑی تکلیف یا کوئی مصیبت آئی، میں نے ہمیشہ رسول پاک کی اولاد یعنی حضرت علی کے بیٹے حسین کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مزار پر حاضری دی، سبحان اللہ، سلام کیا، سبحان اللہ، کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھا، فاتحہ پڑھ کے لوٹا۔ اللہ کی شان یہ ہوتی کہ رسول کے بیٹے کی مزار پر حاضری دے کے لوٹتا تھا، اللہ میری ساری تکلیفیں دور کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کون سبحان اللہ، امام شافعی رحمت اور یہ امام شافعی آج کے تھوڑی ہے، یہ کون سی صدی چل رہی ہے بھائی؟ 14ویں صدی، 1446 برابر جی، یہ صدی ہے، ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ اور امام شافعی پیدا کب ہوئے؟ 150 میں۔ اس زمانے کا عالم کدھر جا رہا ہے؟ رسول اللہ کے بچوں کی مزار پہ، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مزار پہ، اور دنیا کو یہ سمجھا رہا ہے وقت کا امام کہ میں نے رسول کی حدیثیں جمع کی، رسول اللہ کی سنت کی خدمت کی، اللہ نے مجھے عزت دی اور مجھے امام ناصر السنہ کا لقب بھی لوگوں سے ملا۔ مگر مسلمانوں اتنا جان لو کہ اتنا بڑا عالم ہو کر بھی میں جس دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا ہوں وہ دروازہ اولاد علی کا دروازہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ دروازہ کس کا ہے؟ وہ آستانہ کس کا ہے؟ اولاد علی کا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کیا شان بیان کروں۔ اللہ نے موسیٰ کاظم کو 23 اولاد عطا فرمائے، 23، بولو کتنے؟ 23 اولاد دی، اور بھی شادیاں کی تھی، ان سب سے ملا کے 23۔ پھر نسل جب امام موسیٰ کاظم کی آگے بڑھی پوری دنیا میں پھیلتی گئی، ان نسلوں میں اللہ والے پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، لیکن ایک اللہ والا ایسا ہے جو موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہے۔ ہم ہندوستانیوں کو اللہ نے تحفہ دے دیا، دنیا اسے معین الدین اجمیری کے نام سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سبحان غریب اللہ، نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے۔ ارے واہ، سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ جتنے بڑے بڑے دگگج اللہ والے ہیں، ان کو عزتیں کیوں ملی جانتے ہو؟ ان کی رگوں میں حسین کا خون، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو یار پیچھے والے، ان کی رگوں میں حسین کا خون ہے۔ یہ خون کی پاکیزگی نے ان کے مقام اور مقام بے شک، بے کر شک دیا۔ بھارت کی دھرتی سبحان پر اللہ، سونے کے کلش کے نیچے سونے والا معین الدین، ان کی رگوں میں بہنے والا خون حضرت امام موسیٰ کاظم کا۔ دلی کی سرزمین پر آ جاؤ، جہاں نظام الدین کی طاقتیں کام کرتی ہے، جہاں ان کی روحانیت کام کرتی ہے۔ مسلمانوں 12 اماموں میں سے جو 9ویں امام ہیں، حضرت امام نقی کی اولادوں میں حضرت نظام الدین اولیاء سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صابر پاک کی بات کرو، دوسرے امام حضرت امام حسن کی اولادوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ غوث کی بات کرو تو حسن کا بیٹا ہے، وارث پاک کی بات کرو تو حسین کی اولاد ہے۔ پوری بھارت کی دھرتی پر الحمدللہ یہ جو حسین کے بچے آرام کر رہے ہیں، انہوں نے تو بھی اپنی طاقتیں بتائی نہیں ہیں۔ یہ جس دن سب اپنے جلوے ایک ساتھ دکھائیں گے تو سمجھ جائیے گا کہ بھارت کا نقشہ پورا کا پورا بدل جائے گا۔ یہاں نورانیت ہوگی، یہاں امن و امان ہوگا، یہاں شانتی ہوگی، یہاں رہنے والے ہر ایک انسان کو ان کی برکتیں، ان کے فیوز سے الحمدللہ حصہ ملتا رہے گا۔ ابھی تو ہلکی پھلکی جھلک دکھائی ہے تو الحمدللہ سب کے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہلکی جھلک ہے۔ جس دن یہ پورا منظر دکھا دیں گے عزیزوں پھر وہ ماحول ہی کچھ اور ہوگا۔ بات چل رہی تھی اللہ والوں کے آستانوں پر، آج جس سے نہیں ہزاروں سالوں سے لوگ آتے جاتے ہیں، بے شک، بے شک، خود رسول اللہ جاتے تھے۔ یہ کیا کل کے چٹر پٹر لوگ
ہم کو سکھائیں گے کہ مزاروں پہ نہ جائیا کرو. بھائی دیکھو اگر کسی مزار شریف میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانا ہی بند کر دیا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جا کر وہاں سلام عرض کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر کے امت کے لیے اپنے لیے دعائیں کر کے چپ چاپ نکل کے آ جانا چاہیے. اتنا ہمارا کام ہے بس. باقی جو کام ہے وہ مینجمنٹ کا ہے, باقی جو کام ہے وہ صاحب مزار کا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ میں ہم کو انٹری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا مسئلہ کیا, وہاں جا کے نہ سلام کرتے, نہ فاتحہ پڑھتے, نہ کوئی معاملہ کرتے. وہ ایسا کیوں کر رہے, وہ ادھر وہ کیوں ہو رہا ہے, وہ عورت ایسا بال کھول کے یوں ناچ رہی کیوں ہے, وہ ناڑے کیوں بندے لے, یہ ارے بھائی آپ کس کام کے لیے گئے وہ کام کرو. وہاں جو کام ہو رہا اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہے کچھ تو بھائی وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جانیں, آپ کا کیا کام ہے. تو اللہ والوں کے مدار پہ میرے بھائی اللہ والے ہمیشہ جاتے رہے. سال میں ایک بار, بولو سال میں ایک بار خود اللہ کے نبی خود تشریف لے جاتے تھے اولیاء کی مزار پہ. اب آپ بولیں گے کہاں لکھا مولانا, آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو سن لو. بالکل. اسلام کی سب سے پہلی لڑائی کا نام بتاؤ. جنگ بدر. ارے ابھی آپ نے بادام والا لنگر پیا بھائی. جنگ بدر. آواز نکالو ذرا, کیا ہے جنگ بدر. بدر میں اللہ کے نیک ولی کامل اولیاء میں سے لوگ شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ نام یاد ہے نا؟ بالکل. بدر میں نہیں, وہ احد میں ہوئے. تو بدر میں جو بڑے بڑے اللہ والے شہید ہوئے نا, بڑے بڑے صحابہ سب اولیاء میں سے. سمجھ میں بات؟ سال میں ایک بار اللہ کے پیارے نبی خود تشریف لے جاتے تھے ایک بار. اور عرس ہم کب مناتے, روز مناتے کہ سال میں ایک بار؟ سال میں. اب کیا چاہیے دلیل آپ؟ بالکل بالکل. اب عرس کی اور کیا دلیل؟ عرس کا مطلب کیا ہے؟ سال میں ایک بار کسی اللہ والے کی قبر پہ جمع ہونا, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا, ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا, اسی کو عرس بولتے ہیں نا. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, سال میں ایک بار تشریف لے جاتے تھے بدر کے میدان میں, اور وہاں پر آرام فرمانے والے جو اصحاب تھے جو ایک سال پہلے شہید ہوئے ان کو جا کر آپ سلام کرتے تھے اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کیا کرتے. بے شک. کیا چاہیے آپ کو پھر اس سے بڑی ثبوت اور دلیل؟ جب رسول جاتے ہیں میدان احد میں, بالکل میدان احد میں, بالکل جب رسول خود تشریف لے جاتے ہیں احد میں, تو میرے بھائی وہ بھی جنگ احد کی بالکل تاریخ پہ, ہاں بالکل اسی وقت پہ ٹائم پر چلے جایا کرتے تھے. یہ تو ہلکی ہلکی نشانی ہے جو بعد والوں کے لیے ثبوت بن جاتی ہے. جب اللہ والوں کے مزاروں پہ جایا کرو. کیوں؟ جب وہ حیات ہوتے ہیں تو برکتیں ملتی ہے, دنیا سے چلے جاتے تو طاقتوں کے پاور بڑھا دیے جاتے ہیں, بالکل, اور الحمدللہ فیضان جو ہے وہ جاری ساری ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائی اللہ والوں سے جو جتنا گہرا دل لگا لے گا نا, اللہ والے اس کو ویسا نوازتے رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ والے خود اللہ والوں کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے, فاتحہ پڑھا کرتے تھے, اور ان کے بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا, تسلسل کے ساتھ مسئلہ چلتا رہا اور ہم تک پہنچا. ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو بھی بالکل یہی طریقے کار پہ پایا, تو ہم بھی اسی طریقے پہ ہیں. اب کسی کو نہیں سمجھ میں آتا, ٹھیک ہے وہ اپنی دکان ذرا ہٹ کے لگا لے, لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ اپنا پروڈکٹ زبردستی ہم کو بیچیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی صاحب لے لو, یہ لے لو, اس کی ایکسپائر ڈیٹ اتنی لمبی ہے, اس میں یہ خوبی ہے, یہ مال نہ بیچا کرو. ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا, بس ہم اس راستے پہ چل رہے, ہمارے لیے اتنا کافی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب میں بات آگے لے کر چلوں جس کے نام سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. وہ ذات ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا یہ خود بھی مزاروں پہ جاتے تھے, ہاں یہ خود بھی مزار پہ جاتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجر شریف میں ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت معروف کرخی. بولو کیا نام ہے؟ معروف. حضرت معروف کرخی. اللہ اکبر, بڑا نام. پہلے یہ عیسائی تھے, کرسچن. میں نے یہ واقعہ سنایا ہے آپ کو, یاد ہے تو پتہ نہیں, الحمدللہ نہیں یاد ہے تو سن رہا ہے نا ٹائم اپنے پاس. جی بالکل بالکل بولتے رہیے, کوئی بات. معروف کرخی یہ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں, یعنی بڑا نام ہے ان کا. شجرے میں ان کا نام آتا ہے, یعنی غوث پاک سے بھی بڑا مقام ہے, ان کے دادے پردادے پیروں میں نام آتا ہے. یہ عیسائی تھے پہلے, کرسچن. بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی, یہ ایمان لے کر آئے. اچھا
اچھا ایمان لانے کے بعد ہر ایمان والا ولی تو نہیں ہو جاتا نا، کیونکہ ایمان والے کے اندر کچھ جو ہے وہ برائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے چوری چماری اور آوارہ گردی، حرام خوری، یہ سب کسی نہ کسی طرح سے شیطان کے ذریعے سے گھس جاتی ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب چیزوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک پیر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرید، ایک پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامل پیر کی صحبت اگر مل جائے تو بندہ غلط راستے سے بچ جاتا ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ ہمارے مرشد پاک کیا فرمایا کرتے تھے؟ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے مرشد کی قبر انور پر۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی پیری مریدی کا مطلب صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، غلط راستوں سے ہٹ کے اللہ کے راستے پہ آنے والا بن جائے۔ پیری مریدی کا مسئلہ یہی ہے، بالکل اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے پیری مریدی۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادے پردادے پیروں میں جو میں نے نام بتایا آپ کو، معروف کرخی، پہلے کیا تھے؟ وہ عیسائی تھے۔ اب جب ان کو ولایت کی بات ہوئی کہ اللہ نے ان کو اپنا مقبول بنانا ہے، تو جانتے ہیں آپ کس کے دروازے پہ کھڑا کیا؟ چلو جلدی بتاؤ، کس کو نام یاد ہے؟ نہیں میں بتا دوں؟ بولو بھائی، آواز ہی نہیں ہے تو کیوں بتاؤں میں؟ بتاؤ۔ اچھا، حضرت معروف کرخی کو ولایت کے مقام اور مرتبے جب بانٹنے ہوئے تو کس کے دروازے پہ کھڑ کے خدمت کروائی جانتے ہیں؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم کا بیٹا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام سجاد زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر صادق، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا۔ ایران میں جن کی مزار پاک ہے، کیا شان ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت جلد ایسا ہوگا کہ میرے جسم کا ایک حصہ مقام طوس میں دفن کیا جائے گا۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، آپ مدینے میں رہتے ہیں، مقام طوس تو ایران میں اتنی دور، تو وہاں آپ کے جسم کا حصہ کون کاٹ کے لے کے جائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ لوگ کنفیوز تھے، لیکن جب حضرت امام علی رضا کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد ان کی قبر پاک وہاں بنائی گئی، تب لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ جو رسول نے فرمایا تھا نا کہ میرے جسم کا ایک حصہ وہاں دفن کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ میری اولاد ہے، جو میری اولاد کو وہاں پہ دفن کیا جائے گا۔ تو معروف کرخی پوری زندگی امام علی رضا علیہ السلام کی جوتیاں سر پہ لے کے چلتے تھے۔ اللہ اللہ، اور سر پہ لے کے چلنا بھی چاہتے، اس لیے کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ جناب زہرا کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو فاطمہ کے بیٹے کے جوتوں کی طاقت دیکھو، معروف کرخی کے سر پر آتی ہے ولایت کا تاج عطا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت وضو کا پانی لوٹے میں بھر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے امام کے، کبھی جوتیاں سر پہ لے کے چلتے تھے۔ معروف کرخی جوتیاں تھیلی میں بھی لے کے جا سکتے ہو، جوتیوں کو بغل میں دبا کے بھی لے کے جاتے، سر پہ رکھ کے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یقین ہے معروف کرخی ہوتے جواب دیتے، شاہ ثقلین کے مرید یہ نہ جانا ولایت ان کے جوتیوں سے بڑھتی ہے، بے شک بے شک، اور ان کے جوتیوں سے بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ میرے بھائی غوث پاک کے پھر کیا ہوئے؟ یہ دادے پردادے پیر ہو گئے۔ تو ایک دن غوث پاک گئے کس کی مزار پہ؟ معروف کرخی کے۔ السلام علیکم یا معروف کرخی، قبر سے جواب آئے وعلیکم السلام یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معروف کرخی کو سلام کیا، باقاعدہ آواز آئی، غوث اعظم نے بھی سنا، مریدوں نے بھی سنا۔ پھر اللہ والے کہتے ہیں اللہ کی قسم بہت سے مزاروں پہ ہم گئے، بڑے بڑے اللہ والوں کو سلام کیا، لیکن جو کمال اور قوت ہم نے 3 لوگوں میں دیکھی ایسی کسی میں نہیں پائی۔ کا کیا کمال دیکھا پہلے یہ بتاؤ؟ کا پہلا کمال یہ ہے یہ تینوں اپنی قبروں میں ایسے زندے جیسے دنیا میں زندے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اپنی مرضی سے باہر آتے، اپنی مرضی سے اندر جاتے، اپنی مرضی سے جدھر چاہے چلے جاتے، کوئی ان کو بلائے تو فوراً پہنچ جاتے۔
تین لوگ ہیں کون؟ نمبر 1 بغداد کا بادشاہ عبدالقادر جیلانی، نمبر 2 کون کا؟ معروف کرقی، نمبر 3 کا کون ہے؟ کا علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ تین ایسے ہی اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں۔ آپ بولیں گے یہ ہاؤس پاسبل، ایسا کیسا ہوگا؟ قبر میں چلے گئے واپس نہیں آ سکتے، بند کر دے۔ او بھائی تم ان دنیا کے بارے میں کیوں فکر کرتے ہو جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو سمجھ رہا، پریشان کیوں ہو رہا؟ بادام بھی کھائے گا تب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا بڑی انوکھی دنیا ہے، وہاں اللہ والوں کے موجے سمجھے، مزے ہی مزے ہیں۔ ہاں بڑی شاندار دنیا، صرف اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں قبر پہ جا کے سلام کرو، سلام کے جواب آتے ہیں۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے احسان سے قبروں پر جا کر یعنی مزاروں پر جا کر سلام کرتے تھے، تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں کسی کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ بتاؤ مزار پہ جانا کہاں لکھا ہوا ہے، بزرگ کو ماننا کہاں۔ اور بھائی ہمارے بڑے جاتے تھے، اتنا کافی ہے۔ ہمارے غوث پاک سرکار جو خود ولیوں کے سردار ہیں وہ تو خود جاتے تھے، تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتا تو نہ جائیے۔ تو عزیزان محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ بڑا مشہور ہے، ربیع الاخر، اور اللہ کے احسان سے آپ کے چاہنے والے اپنی حیثیت اپنی اوقات کے حساب سے کچھ نہ کچھ محبت بھرے یہ سب نذرانے کرتے رہتے ہیں۔ اور یقین جانے کسی چھوٹی چیز کو چمکانا ہوتا ہے نا، چھوٹی چیزیں نہیں، چھوٹی ہے تو بڑا کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اس کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب بڑا کسی چھوٹے کو قریب کر لے تو پھر اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ مثال دوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ حسین کو چمکانا تھا، رسول نے کہا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ دنیا میں جب تک نبی ہوتا رہے گا، حسین ہوتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا جب بڑا کسی چھوٹے کو قریب کرے تو اس کے مقام بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے رسول نے حسین کو قریب کیا اور یہ اعلان کر دیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو رہتی دنیا تک جب تک نبی ہوتا رہے گا، حسین ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ نبی کے نام کی بڑھاوٹ نے حسین کو بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ تو غوث اعظم نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں قادری ہیں مگر ثقلین جیسا نظر نہ آیا، تو انہیں 11ویں شریف کے مہینے میں اپنے قریب بلا کر، اسی مہینے میں اپنے پاس بلا کر ہمیشہ کے لیے ثقلین کو چمکا دیا۔ ہم ثقلینی ہیں، الحمدللہ، سے کہو ہم ثقلینی ہیں، ہم ثقلینی ہیں، ہم سلامت والے، الحمدللہ۔ ابھی ثقلینی صاحب زندہ باد، ابھی ثقلینی صاحب، ابھی ثقلینی صاحب، اتنی دوسرا ہے ان کا استقبال کرو یار، ابھی ثقلینی صاحب۔ الحمدللہ، بات سمجھ میں آئی؟ تو غوث پاک نے کیا دیکھا کہ اتنے سارے میرے مرید ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، انڈیا میں اور آس پاس میں نہیں، عرب ممالک میں بھی قادری رہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا ہزاروں لاکھوں سینکڑوں قادری ہیں مگر میرے نقش قدم پر کون پرفیکٹ چل رہا ہے؟ تو نظر آیا شجاعت کا بیٹا، سبحان اللہ، نظر آیا شہادت کا پوتا۔ تو کہا جب یہ ہو بہو میرے نقش قدم، جہاں میں قدم رکھوں وہاں ثقلین قدم رکھتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی ثقلین کرتا ہے۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ جب ثقلین کا وقت قریب ہو گیا ہے تو کیوں نہ اس کے چرچے بلند ہو۔ تو رہتی دنیا تک ربیع الاخر کی 11ویں دھوم دھام سے پوری دنیا میں منائی جائے گی، ہم رہے یا نہ رہے، نسلیں 11ویں مناتی رہے گی۔ تو جب 11ویں میں غوث کا جھنڈا بلند ہوگا ساتھ ہی شاہ ثقلین کا بھی جھنڈا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بے شک بے شک۔ تو بڑا جب چھوٹے کو چمکاتا ہے نا تو ایسی کرتا، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بے واہ 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 واہ۔ تو غوث اعظم نے شاہ ثقلین کو قریب کیا اور سچ، میں نے آپ کو کہا نا میں ابتدا میں، سچے قادری، پکے قادری اور حضور غوث پاک کے سچے غلام کو حضرت شاہ ثقلین کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم تو قادری الحمدللہ میاں حضور کی برکت سے، بے شک۔ قادری ثقلینی الحمدللہ۔ بے شک۔ لیکن جو قادریت جن کے نس نس میں بسی ہو نا،
وہ ذات ہمارے پیر و مرشد. بے شک بے شک. اللہ اللہ غریبوں کی بھوک نہ دیکھی جائے, یتیم کے آنسو نہ برداشت ہو, کسی ضرورت مند کو دیکھے تو دل تڑپ جائے. یہ شان میرے غوث کی تھی, یہی شان حضرت شاہ ثقلین کی بھی ہم نے دیکھی. یہی شان ہم نے شاہ ثقلین کی بھی دیکھی. سبحان اللہ. بے شک. میرے غوث فرماتے ہیں لوگوں 90 سال میں نے قرآن پڑھایا, 90 سال حدیث پڑھائی, قرآن حدیث پر ساری معلومات ریسرچ کرنے کے بعد اگر میں قرآن اور حدیث کا 90 سال کی زندگی کا اینالائسس کروں تو ایک جملے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی بہترین بات یہ ہے جو 90 سال پڑھانے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی, بھوکوں کو کھلاؤ. بالکل بالکل. کیا ہے؟ بھوکوں کو کھلاؤ. ہاں, یہ غوث پاک فرما میں 90 سال پڑھاؤں قرآن اور حدیث, اور غوث پاک کہتے اتنا پڑھ کے جو بات مجھے سمجھ میں آئی نا, فرماتے وہ بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلایا کرو. اب یہاں سے غوث اعظم کے اس قول پر ہم نے ہمارے مرشد پاک کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. ہمارے مرشد پاک فرماتے تھے, جس کا مفہوم یہ ہے, اگر الفاظ چونکہ ہم برابر وہ نہیں بول سکتے نا تو مفہوم کہہ رہا ہوں. میاں فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین لنگر وہ ہے, کھلانا وہ ہے جو چولہے کے ذریعے سے آتا ہو. بالکل بالکل ہے نا, یہ آپ کے قول کا مفہوم ہے. یعنی انسان خود پکائے, سمجھ میں آئی بات, محنت کرے, اور پھر جب بن کے کوئی چیز تیار ہونا تو لوگوں کو بلا بلا کے کھلائے اور لوگوں کے پیٹ کے اندر داخل کرے. اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. کھلانے کی جب بات آتی ہے میرے بھائی, آپ بولیں گے یار آپ تو ان کے مرید ہو, آپ تو زبردستی کی باتیں بھی کر سکتے ہو, بڑا چڑھا کے بھی بول سکتے ہو. ٹھیک ہے صاحب, آپ کی بات کی ہم ویلیو بھی دے دیتے ہیں کہ مرید جو ہوتا کبھی کبھار بہت آگے بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہے, آپ جائیے بریلی, وہاں جانے کا ویزا نہیں لگتا, وہاں ویزا نہیں لگتا, فلائٹ جاتی ہے, میں ٹکٹ لینی ہے, آپ چلے جاؤ, رہ لو. اللہ کا احسان ہے, پڑے رہو, کوئی پیسہ نہیں, کھاؤ جتنا کھانا, کوئی پیسہ نہیں. کیا ضرورت, کتنی بار تو دیکھا, آئے پوری فیملی لے کر, کھائے پیے رہے, وقت گزارے, جاتے وقت کا اتنی سارے لوگ لے کے کہ کیا بات ہے, کا خرچہ نہیں ہے, اپنی جیب سے نکال کے دے. بالکل بالکل حق بات ہے. آج بھی الحمدللہ مہمان آتے, کھاتے پیتے, اپنی ضرورتیں سناتے, جھولیاں بھرتے چلے جاتے. مجال ہے, جانے والا یہ کہہ دے آیا تھا دکھ لے کے, جا بھی رہا دکھ لے کے. جانے والا یہ کہتا یقین جان پیارے, آیا تھا دکھ لے کر, جا رہا ہوں سکھ لے کر, جا رہا ہوں سکھ لے کر. ہاں, یقین سے آؤ گے تو ملے گا. میں نے کہا نا آزمانے ہوگے تو کچھ بھی نہیں, اللہ والے نوازتے. الحمدللہ اللہ کے فضل احسان سے میاں نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری. سب سے بہترین خدمت کیا, خدمت خلق. خدمت خلق, اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرو, یہی سب نیکیاں کام آئے گی آخرت میں. بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے پرہیزگار, بڑے بڑے حاجی, لاکھوں روپیہ زکات دینے والے میدان محشر میں اللہ کے پاس ہوں گے. اللہ نے چاہا تو قبول ہوگا ان کا عمل, اور اللہ نے نہیں چاہا تو ساری نمازیں ریٹرن, ساری زکات کی رقم ڈیلیٹ. سمجھ رہے ہیں آپ, حج اور عمرے اسکپ کر دیے جائیں گے نام اعمال سے اگر اللہ چاہے. نہیں قبول کرنا ہے, اور اگر قبول ہی کرنا ہو تو اللہ والے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کو کبھی اتنے پسند آتے ہیں, اللہ اس کی برکت سے بندے کے گناہ معاف کر کے جنت داخل کر دیتا ہے. بے شک بے شک. ایک مثال بیان کروں جی. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا ایک مرید تھا, مر گیا, میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے. میں نے پوچھا بتا کون سی نیکی تجھے جنت میں لے گئی؟ تو مرید نے کہا حضور نمازیں روزے سب کچھ آپ کے پیچھے پیچھے میں کرتا رہا, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی, حج بھی آپ کے ساتھ کیا, زکاتیں بھی آپ کے حکم پہ دیتا رہا, لیکن کمال ہو گیا اللہ نے یہ سارے اعمال ایک طرف کر دیے, آپ سے جو محبت تھی وہ محبت سے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے جو محبت, آپ سے محبت کا مطلب کیا؟ رسول کے بیٹے سے محبت, علی کی اولاد سے محبت, علی کے بچوں کی محبت جنتیں دلائے گی, علی کے بچوں کی نفرتیں تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی. ذلت چاہتے ہو تو دشمنی کرو, اور اگر یقیناً تمہیں جنت چاہیے تو علی کے بچوں سے محبت
بے شک بے شک بے شک حق ہے۔ فرمایا غریب نواز نے اس کو کس کی وجہ سے معاف کیا؟ اللہ نے جنت دی کا اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو بھائی پیر صاحب کی جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی لالچ سے پاک اور صاف ہو کر کرو، ایک دم پاک ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا تم نے ملنی ہے، آج تم نیچے ہو، بہت جلد اوپر جانے والے ہو، بلندیوں پر پہنچو گے، تو یہ نیچے سے اوپر کا جو سفر ہے وہ تمہارے پیر کی وجہ سے ہوگا۔ بلندیوں پر جانے کے بعد غلطی سے بھی یہ نہ سوچنا میرا کمال تھا میں آیا، اب میرا کمال تھا میں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرا ایک مرید تھا۔ کون فرما رہے؟ جنید بغدادی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ غوث پاک کے پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ فرماتے ہیں میرا ایک مرید تھا، بہت زیادہ عبادت گزار، جب دیکھو اللہ 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 لگا رہتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ اب اس کو خواب آنے لگ گئے، تو خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ جنت میں اڑ رہا ہے، محلوں میں آتا جاتا ہے، اور جنت کے جو پھل ہیں وہ نکال کے کھاتا بھی ہے۔ اب جب یہ نیند میں سے اٹھتا تھا نا تو اب اس کے اندر آ گیا غرور۔ اب صاحب و مرید صاحب جو تھے اس کے جنید بغدادی کے، تو ان کو آ گیا غرور، کیونکہ اب اچھی بشارتیں ہو رہی ہے، اچھے خواب آ رہے ہیں ان کو، بھائی سیدھا جنت پہنچ رہے ہیں، جنت کے محلوں میں آ رہے جا رہے ہیں، پھل کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھائی صاحب دنیا میں آنے کے بعد ان کے جو بیٹھنے کا جو انداز ہوتا تھا نا، آپ وہ ذرا تاؤ میں بیٹھنے لگے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک دن پیر صاحب آئے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پیر صاحب نے دیکھا کہ بھائی اس کے تو تیور بدلے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جاتا تھا، سلام کرتا تھا، بھاگ کے آ کے ہاتھ چومتا تھا، اب تو بھائی صاحب کچھ بھی نہیں کرے۔ تو پوچھا خیریت سے تو ہیں آپ؟ تو کہا حضرت آپ خیریت پوچھ رہے میری؟ میں تو جنت میں اڑ رہا ہوں، میں تو جنت میں اڑ رہا ہوں، کیا خیریت پوچھ رہے ہیں آپ؟ بولے اچھا جنت میں اڑ رہے ہیں، اور کیا کیا دیکھا؟ کہا میں جس محل میں جاتا ہوں آتا جاتا ہوں، جو پھل میوے چاہے کھا لیتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا ایک کام کریو، اب کی بار جب جنت میں جانا تو جو پھل کھاؤ گے تو پھل کھانے سے پہلے پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پیر صاحب آپ نے کہہ دیا تو پڑھ لیں گے۔ اور جناب ایک رات سوئے تو خواب میں اڑتے اڑتے پہنچے جنت، گھومے پھرے، بھوک لگی، اور جیسے ہی ان کا پھل نظر آیا اب اٹھایا تو جنید بغدادی کی بات یاد آئی، تو دل میں سوچا کہ جنید بغدادی جو میرے پیر صاحب انہوں نے کیا کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ کہا یار یہ تو اچھی بات ہے، پڑھنے میں کیا برائی ہے۔ جیسے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ سنڈاس اور باتھ روم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، خانہ جو ہوتا ہے وہاں صاحب بیٹھے ہوئے، وہاں ان کا بستر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جا کے اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا، تو پیر صاحب کہنے لگے جنید بغدادی بیٹا تم کو جو منزلیں مل رہی تھی نا جنت میں اڑ رہے ہو، یہ یقیناً یہ ہماری توجہات کی وجہ سے تھی۔ توجہ کرو، وہ خواب صحیح دیکھ رہا تھا، خواب صحیح دیکھ رہا تھا کہ جنت میں جا رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، جنت کے پھل کھا رہا ہے، صحیح دیکھ رہا تھا۔ لیکن پیر صاحب کہتے تیرے اندر پھر جو غرور آئے نا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں، تو یہ جو میں پنا آیا نا، تو اس میں پنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ تیرے پیر کی جو توجہات تھی وہ ختم ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو نے لاہور پڑھا، تجھے تیری اوقات پتا چل گئی۔ میرے بھائی دنیا میں کہیں بھی رہو اتنا جان لو، جو نعمت ملے گی اللہ دے گا، مرشد کے وسیلے سے دے گا۔ لاکھ ملیں گے مرشد کے وسیلے سے، کروڑ ملیں گے مرشد کی وسیلے سے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میری کوالٹی، میرے ٹیلنٹ، میری ہوشیاری کی وجہ سے میں اتنا آگے بڑھا، جہاں میں پنا جائے گا مرشد کی ساری توجہات ختم کر دی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ملے گا اللہ سے ملے گا، مرشد کی برکت سے ملے گا، میں پناہ آنے مت دو۔ اور ہاں ایک چلتے چلتے بات سمیٹ دیا میں نے، میرے بھائی اللہ والے کہتے ہیں جیسے چار مسلک ہے نا، ان میں سے کسی ایک جگہ رہنا ضروری ہے، تو فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے ایک پیر کا ہو کر رہنا ضروری ہے۔
اس کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اس کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یہ بھی بڑے پیارے لگے، ان کو اپنا بنا لو، یہ سونے لگے، ان کو اپنا بنا لو۔ کہا ایسا نہیں چلتا، بولو ایسا نہیں چلتا۔ ایک در پکڑ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ، ایک دروازے پر بیٹھ کے آواز دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے۔ 10 دروازوں پر جائے گا، لوگ کہیں گے لاواری سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک در پہ بیٹھ کے مانگ، تو جس در کا دروازہ ٹھوک رہا ہے، آج نہیں کھلا کل کھلے گا، کل نہیں کھلا پرسوں کھلے گا، 2 دن بعد کھلے گا، 4 دن بعد کھلے گا، 6 مہینے بعد کھلے گا، پیارے 1 سال بعد بھی اگر کھل گیا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، او تیرے تو تیرے، تیری اولادوں کے بھی مزے ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک در پکڑ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ اور اللہ کے حبیب کی حدیث میں نے کیا بتائی؟ چمکتے چہرے والے جو اللہ والے، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ میرے بھائی اللہ کا احسان ہے، حالات کیسے بھی آ جاتے ہیں، ہم اسی چمکتے چہرے والے کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا چمکتا چہرہ پھر ہم نے کبھی دیکھا نہیں، نہ نظروں میں کبھی آیا۔ تو میرے بھائی جب اسی چمکتے چہرے والے سے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، تو آگے بھی جا کر وہیں سے حل ہوں گے۔ اور اس چمکتے چہرے والے کا احسان دیکھیے کہ دنیا سے جاتے جاتے، اللہ سے ملتے ملتے، مجھے اور آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا، اپنی جگہ پر اسی کو بٹھایا جو بالکل اسی کے نقشے قدم پر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے نقشے قدم پر چلتا ہے، جیسے ثقلین قدم رکھے وہیں ان کا بھی قدم ہے، جس طرح وہ بولتے ہیں ویسا وہ بولتا ہے، جیسے وہ خدمت خلق کرتے ہیں ویسا ہی وہ کرتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے صاحب سجادہ کو، اللہ سلامت رکھے ان کی آل و اولاد کو، آستانہ سلامت رہے، خدمت خلق آباد رہے، اور اس سلسلے میں جڑ کر کام کرنے والوں کو اللہ درجات ان کی ترقیاں بلند کرتے رہے۔ السلام علیکم۔